وسلموا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم آج شہر اولیاء میں ایک عظیم الشان کانفرنس قومی یکجہتی پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام اور زعماء اور رہنما شرکت فرما رہے ہیں۔ اس کانفرنس کا مقصد قومی وحدت کو پیدا کرنا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد مذہبی ہم آہنگی کو پیدا کرنا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد تشدد سے پاک معاشرے بنانا ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد مذہبی ہم آہنگی و بین المذاہب ہم آہنگی اور پیغام پاکستان جو پاکستان کا نیریٹو اور بیانیہ ہے اس کو عام کرنا ہے۔ آج شہر اولیاء سے پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہم وحدت، اتحاد کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وطن عزیز ہمیں عطا کیا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر وجود میں آیا ہے۔ لاکھوں انسانوں نے اس ملک پاکستان کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ تعالی کے ساتھ مل کر ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنانے میں ایک کردار ادا کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے بڑوں نے اس ملک پاکستان کو بنانے میں ایک کردار ادا کیا، آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے، اس ملک کو استحکام دینے کے لیے، اس ملک کے اندر قومی یکجہتی کو پیدا کرنے کے لیے
وہی کردار ادا کرے جو ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے کیا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ فتح مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے اور اللہ تعالیٰ نے ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا انعام تھا۔ آج پوری دنیا میں ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، جو کہ سپہ سالار پاکستان نہیں بلکہ پوری امت کا سپہ سالار ہیں، انہوں نے جس طرح اس مارکہ حق کی قیادت کی اور وہ ہندوستان جو بڑی باتیں کرتا تھا، وہ ہندوستان جو بڑا غرور کرتا تھا، آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق میں ہماری بہادر مسلح نڈر افواج اور اس کی قیادت جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے جس فتح سے ہمیں نوازا اور ہندوستان کا غرور خاک میں مل گیا، اور ہماری فوج، ہماری افواج، ہماری ایئر فورس سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی ان کے سامنے، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ان صلاحیتوں کو مانا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا سر کیسے بلند ہوا۔ آج اگر ہم کمزور ہوتے تو ہمیں بھی کوئی اٹھا کر اس طرح لے جاتا، مگر آج ہمیں اپنی افواج پر، اپنے قومی سلامتی کے اداروں پر، اپنے سپہ سالار پر فخر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عرب نے جو دفاعی معاہدہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ، آج ترکی بھی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے، اور عالم اسلام کے دفاع کو سب مل کر مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر میں اگر یہ بات کہوں، مل کر وحدت اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ملک پاکستان آج دنیا کے اندر الحمدللہ جس عزت کے ساتھ، جس عظمت کے ساتھ، جس رفت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس میں ہم، آپ، سوسائٹی کا ہر شخص جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ آج یہاں بشپ صاحب بھی بیٹھے ہیں، دیگر مذاہب عالم کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ یہ پاکستان میرا بھی ہے، پاکستان ان کا بھی، ہم سب کا ہے۔ بحیثیت قوم ہم سب نے من حیث القوم اس وطن عزیز پاکستان کو مضبوط
سے مضبوط تر بنانے میں ایک کردار ادا کرنا ہے۔ آئیں اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں، اور حضرت بابا جی نے جیسے کہا نا، کینچی کٹیں دیئے سوئی جڑیں دیئے، سوئی جڑیں دیئے کینچی کٹیں دیئے، کاٹنے والا کام نہ کریں، جوڑنے والا کام کریں، کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے جوڑنے کا کام دیا ہے، وحدت کا کام دیا ہے، ہم نے اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ آج کتنا خوش آئین ہے کہ آج ترکی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو سعودیہ پاکستان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس میں ہم بھی آنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عالم اسلام کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ ہر آنے والا دن ہمارے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کر رہا ہے، اور اس وقت ہم دنیا کی 7ویں اور امت مسلمہ کی پہلی ایٹمی قوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو، جس کو لے کر آج ہم چل رہے ہیں، اس کو ہر گھر کی آواز بنائے، اور قومی یکجہتی کو ہم پیدا کریں، اتحاد کو پیدا کریں، وحدت کو پیدا کریں۔ کوئی وقت تھا کہ یہاں پر کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، مگر آج ڈور صاحب دنیا بھر کے بادشاہ، صدور، وزیر اعظم پاکستان کی طرف رخ کر رہے ہیں اور میاں صاحب سے مل رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، اور دنیا بھر میں وہ جا کر اپنا ایک کردار جو ہے امن کے حوالے سے وہ ادا کر رہے ہیں۔ ملک پاکستان کا روشن مستقبل روشن ہے، مگر وہ روشن کیسے بنے گا جب ہم سب مل کر اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو آئیں مل کر ہم آگے بڑھیں، اور نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ گائے بگائے ہم یہاں سے آ کر کیوں پیغام دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ شہر اولیاء ہے، اور اولیاء نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے، اور اس پیغام کو انشاءاللہ ہم سب مل کر عام کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مل کر اس وطن عزیز پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان پنجاب ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، گلگت بلتستان ہو، آزاد کشمیر ہو، خیبر پختونخوا ہو، یہ پاکستان ہے، یہ سب خوبصورت۔ میں پاکستان کے چپے چپے میں پھرتا ہوں، اور جا کر یہی وحدت کا پیغام دیتا ہوں جو میں آج آپ کے ساتھ مل کر یہاں سے دے رہا ہوں۔ تو مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ مل کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، ایک امت بننا ہے، ایک وحدت کے ساتھ آگے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں خیر ہے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی قسم کی ان سازشوں کو اور ان کے ایجنڈے جو ہیں ان کو چلنے نہیں دیں گے۔ یہ دشمن بھی سن لے، ہم نے افغانستان کو بھی بارہا ہمارے ملک نے کہا ہے، اور ہندوستان بھی سن لے کہ آپ جتنا کچھ بھی کر، آپ کی کسی سازش کو اس ملک میں نہیں چلنے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ فتنہ الخوارج کا بھی خاتمہ ہوگا، اور فتنہ ہندوستان کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو اور عزت، عظمت، رفت عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج و آخر دعوانا
الحمدللہ رب